اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے جس کے معنی نزدیکی حاصل کرنے کے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علی نبینا کی سنت کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی اولی العزم حضرات انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا ہے، امتحانات سے گزارا ہے، اور پھر قرآن کریم کا ایک بہت بڑا چیپٹر آپ کی ان قربانیوں کی تصدیق کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی آپ کو آزمایا اور جب بھی کسی امتحان میں ڈالا، آپ ثابت قدم رہے۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں دو عبادتیں اہل اسلام کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور یہ دو عبادات وہ ہیں کہ اگر حج کے اندر یہ ادا نہ کی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عبادت قابل قبول نہیں۔ یہ دونوں عبادات ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کی جاتی ہیں۔ اگر کسی شخص کی نماز رہ گئی تو وہ عام دنوں کے اندر بھی اس نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے، اور اس نماز کی ادائیگی اللہ کے ہاں عبادت ہی تصور کی جائے گی۔ اگر کسی کے رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں تو اس کی گنتی کو اگر وہ بعد میں پورا کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں روزہ ہی شمار کیا جائے گا، اور اس کے اوپر اجر و ثواب بھی دیا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک یہ عبادت شمار کی جائے گی۔ لیکن حج کے اندر جو دو عبادات کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں، اگر وہ ذی الحجہ کے مہینے میں رہ گئی تو کسی دوسرے مہینے میں اگر وہ ادا کی جائیں گی تو وہ اللہ کے ہاں عبادت شمار نہیں ہوگی۔ ایک عبادت حج ہے اور دوسری عبادت قربانی ہے۔ آپ حج کے ارکان پر اگر غور کریں تو عرفات کے مقام میں جانا، مزدلفہ کی رات کو قیام کرنا اور جمرات کی رمی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عبادات شمار کی جاتی ہیں، اور یہ حج کے ارکان میں سے ہیں۔ اگر آپ حج کے فلسفے کو اور قربانی کے فلسفے پر غور کریں تو یہ بات آپ کے سامنے کھل کر سامنے آئے گی کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کا نام ہے، حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اتباع کا نام ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہیں، قال یا بنی انی رعا فی المنام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اذبحوک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ قال یا ابتی، بیٹے نے کہا کہ اے میرے والد صاحب، آپ کو جس بات کا حکم ملا ہے، یا ابت افعل ماذا تؤمر، آپ اس کام کو کر گزرے۔ جہاں تک میری بات ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر ایک مستقل چیپٹر ہیں جو باپ اور بیٹے کی اس آزمائش پر گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان میں کامیابی کی تصدیق بھی قرآن کریم میں کی۔ وَنَادَى، اور جب ابراہیم کو پکارا گیا اور کہا گیا قد صدقت رؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ حضرات گرامی، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانور کو ذبح کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کیا جانے والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا خون اور تمہارا گوشت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا۔ اللہ کو جانور کا خون اور گوشت مقصود و مطلوب نہیں ہے،
اگر اللہ کو مقصود و مطلوب ہیں تو وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے مستقل عمل پر، مستقل حکم پر عمل کیا؟ آج کے بہت سے دانشور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی عقلی مصلحتوں، عقلی حکمتوں پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو حکم ان کی عقل میں آ جائے، یا کسی حکم کی حکمت معلوم ہو جائے، یا کسی حکم کی مصلحت معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو سوسائٹی میں ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ قربانی جو کرنی ہے اس کے پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں۔ حضرات گرامی، بخاری کی واضح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کے علاوہ کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے قبولیت کے وعدے آتے ہیں، بخشش کے وعدے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کے احکامات پر کس طرح عمل کرتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات علیہ کے خاندان کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان چھوڑ دیا، اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا حضرت ہاجرہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کو تلاش کرنا تھا۔ لیکن آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے، تو حضرت ہاجرہ جس طرح علیہ السلام دوری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو رہتی قیامت تک کے لیے عبادت بنا دیا ہے، اور قرآن نے صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، من شعائر اللہ۔ اور جو شخص حج کرنے جائے گا، جو شخص عمرہ کرنا جائے گا، وہ صفا اور مروہ کے درمیان اسی طرح بھاگے گا جس طرح ہاجرہ علیہ السلام بھاگی تھی، کیونکہ انہیں ہاجرہ علیہ الصلاۃ و تسلیمات عالیہ نے اللہ کے ایک مستقل حکم کے اتباع کے لیے فعل کیا تھا۔ قربانی اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر حق ہے، اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانور کو ذبح کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی شخص صدقہ کرے، اور قربانی جس طرح میں نے عرض کیا 10، 11 اور 12 ذی الحجہ میں کیا جانے والا عمل ہے، اگر ان تینوں کے علاوہ، ان 3 دنوں کے علاوہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں کروڑہ جانور بھی ذبح کر دیں تو وہ قربانی شمار نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں صدقہ شمار کیا جائے گی۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبینا کو بڑی فضیلت سے نوازا تھا۔ قرآن کریم نے آپ کی سیرت کو امت محمدیہ کے لیے قابل اتباع بنایا ہے، اور یہ قربانی اور یہ حج حضرت ابراہیم ہی کی سنت میں سے ہیں۔ اقوام عالم کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا کی سیرت کو اور آپ کی شخصیت کو بلا کسی اختلاف کے عزت اور توقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، برصغیر پاک و ہند میں قربانی کے اندر بہت سی خروفات شامل ہو چکی ہیں، جن کا میں مختصر ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرات گرامی، قربانی کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اگر انسان کوئی جانور اس غرض سے خریدے کہ اس کے بچے اسے تنگ کر رہے ہیں، یا جانور اس غرض سے خریدے کہ میں نے اپنے ہمسائے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت جانور خریدنا ہے، تو حضرات گرامی یہ قربانی اللہ کے لیے نہ ہوگی، بلکہ اپنی چاہت اور اپنی خواہشات کی بڑھوتری اور اس پر عمل کرنے کا نتیجہ ہوگی۔ قربانی خالصتاً اللہ کا عمل ہے۔ جانور کے خوبصورت ہونے کے بارے میں تو روایات ہیں، لیکن یہ روایات فرض کے درجے میں نہیں ہیں، واجب کے درجے میں نہیں ہیں، بلکہ مستحب درجے کے درجے پر ہیں۔ حضرات گرامی، قربانی کو خوب کیجیے، اور قربانی کے اندر اپنے غرباء، اپنے مساکین اور ان مسلمانوں کو بھی یاد رکھے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔